بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کو کل جو کامیابی ملی ہے، جو اعتماد ملا ہے، اس کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے جذبے جواں ہیں اور کل ان کو جو بہت بڑی کامیابی ملی ہے اس سے مایوسی کے بادل چھٹ گئے ہیں، اور ایک جو بد اعتمادی تھی اور ایک جو خوف تھا وہ سارا ختم ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے حکومت کے بھی ارمان جو ہیں وہ خاک میں ملے ہیں، اور حکومت کو بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکتی، تو اب تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی کمر کس لی ہے، اور اب آپ دیکھیں نا کہ آگے کس طرح سے چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے، اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے، اس نظام کے لیے کس طرح سے چیلنجز جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اس سے یہ چیزیں جو اوورآل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل ٹائم جو ہے اس نظام کے لیے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اگر تحریک انصاف نے مومنٹم پکڑ لیا اور اس جو کل والا مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھا اور چیزیں تھوڑی سی آگے بڑھا دیں اگریسو انداز میں، تو اس نظام کے لیے خاصی مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، بلوچستان میں جو ایک تو دہشت گردی کے حالات ہیں، سیکیورٹی کی سچویشن ہے، جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ ہوا، اس کے بعد نوشکی میں واقعہ ہوا، اس کے بعد جو دیگر واقعات ہیں، ایک دہشت گردی کی بہت بڑی لہر ہے، اور ایک طرف دہشت گردی ہے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حق میں جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے، اختر مینگل صاحب کا جو ہے وہ دھرنا چل رہا ہے، اس دھرنے میں تحریک انصاف کے لوگ گئے، سلمان راجہ صاحب وغیرہ، علامہ راجہ ناصر عباس گئے، صاحبزادہ حامد رضا گئے، اور پورا اس وقت بلوچستان کے اندر ایک پورا بلوچستان ہی ہمیں اس طرح پہ احتجاج نظر آتا ہے، ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پہلے بلوچستان میں جو ہے وہ ایک دھرنا چل رہا ہے، احتجاج چل رہے ہیں، صورتحال کافی کشیدہ نظر آ رہی ہے، اور حکومت کے پاس اس کا کوئی پولیٹیکل حل نظر نہیں آتا، اور حل ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اب سرفراز بگٹی صاحب جو فارم 47 کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کیسے لوگوں پہ اعتماد کر سکتے ہیں، کیسے وہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ جن کو یہاں پہ ہمارے ہاں بڑا بنایا جاتا ہے، بلوچستان کا بنایا جاتا ہے، وہ ہے نہیں، بڑا بنایا جاتا ہے، صادق سنجرانی صاحب، کیا ان کے اندر اس وقت یہ طاقت ہے کہ وہ کسی ضلع کے اندر چلے جائیں بلوچستان کے، لوگوں میں جا کے اور بیٹھیں، لوگوں سے بات کریں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم بنایا گیا، کیا ان کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے بلوچستان کے لوگوں کو فیس کر سکیں؟ کہیں پہ جا کے کسی چوک چوراہے پہ بغیر بہت بڑی سیکیورٹی کے وہ وہاں پہ چائے کا کپ پی سکیں؟ نہیں ہو سکتا۔ قاضی فائزی صاحب چیف جسٹس پاکستان رہا، کیا وہ جا سکتا ہے وہاں لوگوں کے پاس؟ یہاں پہ تو وہ چلا گیا تھا، وہاں پہ وہ چرچ والا جو واقعہ ہوا تھا ادھر، تو بلوچستان میں وہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ پھر ابھی دیکھیں جمال خان مدوخیل صاحب اور نعیم اختر افغان صاحب، ہاشم کاکڑ صاحب، یہ تین جج ہیں بلوچستان سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے یہ دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے گروپ میں شمار ہوتے ہیں یہ تینوں ججز۔ کیا ان ججز ان تینوں کو بھیج دیں تو کیا بلوچستان کے 100 لوگ بھی ان پہ اعتماد کرنے کو تیار ہیں کہ یہ 100 لوگوں کو کہہ دیں کہ ہم گارنٹی دیتے ہیں نون لیگ کی، شریف خاندان کی، شہباز شریف کی، کہ اب ان کی پالیسیز آپ کے ساتھ ٹھیک ہوں گی، آپ ابھی پروٹیسٹ نہ کریں، آپ جو ہے وہ ٹائم دیں ان کو؟ کیا لوگ ان کو ٹائم دینے کو تیار ہیں، ان کی بات ماننے کو تیار ہیں یہ جو تین جج اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان سے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بلوچستان کے اندر ان لوگوں کو ہم نے بڑا بنایا یا آگے لائے جو اصل میں بلوچستان کے نمائندے نہیں ہیں، جن کو بلوچستان کے لوگ اون نہیں کرتے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ اچھا بلوچستان، ہاں پھر اس دوران ابھی آپ نے کل ٹویٹ دیکھ لیا محمود تھانہ چکزئی صاحب کا، یہ جو منرلز والا معاملہ ہے، دیکھیں منرلز والا جو معاملہ ہے نا، پاکستان ترقی کرے، کون سا پاکستانی نہیں چاہتا؟ جو بھی چیز پاکستان کے حق میں ہو رہی ہوگی، کون سا پاکستانی ہے جو اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا، جو سپورٹ نہیں کرتا، جو خوش نہیں ہوتا، جو نہیں چاہتا کہ پاکستان کے لوگوں کو روزگار ملے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ جو نظام ہے، جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آیا، لوگ ان پر اتنی بد اعتمادی کرتے ہیں کہ جو بات یہ کرتے ہیں لوگ اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات درست بھی ہو کہ کل جو کانفرنس ہوئی ہے وہ واقعی بہت بڑی کانفرنس تھی، وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی تھی، لیکن ان کے اوپر بد اعتمادی بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کو خفیہ رکھتے ہیں، یہ ہر چیز میں کرپشن کرتے ہیں، ہر چیز میں لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں۔ ورنہ بالکل پورے پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اگر منرلز کے معاملے میں اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو ہر پاکستانی کے لیے خوشی کی خبر ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ان پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچ نہیں بتاتے، یہ مکمل تفصیلات نہیں بتاتے کہ کون سی کمپنیز آ رہی ہیں، کیا ان کے ساتھ طے ہو رہا ہے، بلوچستان کے لوگوں کو کیا ملے گا، اس علاقے کے لوگوں کو کیا ملے گا، کچھ نہیں یہ بتاتے، ہر چیز کو خفیہ رکھتے ہیں۔ پھر اس سے ہوتا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ کل محمود تھانہ چکزئی صاحب کا بیان ہے جس میں انہوں نے منرلز والے معاملے پہ کہا ہے کہ
ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, ہم عدالت میں بھی جائیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اب آپ بتائیں جو حالات ہیں بلوچستان کے, کیسے ہم وہاں سے کوئی بھی انٹرنیشنل فرم آ کے وہاں پہ کام کر سکتی ہے؟ جب تک آپ مقامی لوگوں کو اعتماد نہیں دیں گے, ان کو اعتماد میں لے کر, ان کو ساتھ ملا کر, اور وہاں پہ جو کچھ چل رہا ہے دہشت گردی صورتحال اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے. یہ ہے بلوچستان کے حالات. پھر آپ کے پی کے پہ آ جائیں. کے پی کے اندر تحریک انصاف جو ہے وہ ماحول گرم کرنے جا رہی ہے. 6 کو آپ نے دیکھا کہ جہاں نثارہ نے عمران خان کنونشن کروایا, مراد سعید صاحب نے, بہت کامیاب رہا. اب جو ہے وہ پھر نشتر ہال میں ایک وہاں پہ جو تنظیم ہے وہ وہاں پہ ایک کنونشن کرنے جا رہی ہے. پھر اسی طرح سے 11 کو سبات میں بھی کنونشن ہے اور مردان میں بھی کنونشن ہے. اور پھر منرل والے معاملے پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بل والا جو معاملہ ہے جس پہ کافی اس کی جسٹیفیکیشنز بھی دی ہیں سہیل خان صاحب نے, سہیل افریدی صاحب نے, لیکن لوگ جس طرح سے لوگوں نے ریئیکٹ کیا اور بد اعتمادی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کل جو منرلز والی کانفرنس تھی اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نہیں آئے. یعنی اتنا خوف ہے کے پی کے لوگوں کا کہ وہ آئے ہی نہیں ہیں کل کانفرنس میں. تو یہ تو ہو گئے کے پی کے کی صورتحال. کے پی کے میں بھی دہشت گردی کے حالات و صورتحال آپ کے سامنے ہیں, اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے کہ کے پی کے بہت سے اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ آپ مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے. صورتحال بہت گمبھیر ہے. بارڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے, ہمارے افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. پھر آپ جی بی کے اندر دیکھیں پروٹیسٹ مختلف ایشوز کے اوپر چل رہے ہیں. اے جے کے اندر پروٹیسٹ چل رہے ہیں. سندھ کے اندر آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ نہروں والے معاملے پہ جتنا سخت پروٹیسٹ ہو رہا ہے شاید ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کبھی سندھ کے اندر جو ہے وہ کسی ایشو کے اوپر اس حد تک احتجاج ہو رہا ہو. اور پھر جس طرح سے وہاں پہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے آصف علی زرداری, جو انہوں نے منظوری دی نہروں کی, اور جو وہ نہروں کے ساتھ ہیں, نہروں پہ کام شروع ہو گئے, اور اب وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے امریکہ کو کہتے تھے تم ڈرون حملے کرتے رہو اور ہم مذمت کرتے رہیں گے. تو سندھ کے حالات آپ کے سامنے. اور اسی دوران پھر پنجاب میں آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی نے کل جو کر چھوڑا ہے, اور آگے جو پی ٹی آئی اب ایکٹیو ہونے جا رہی ہے. اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان ہے, تو وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے طور پہ احتجاجی چیزیں جو ہیں وہ شروع کر رہے ہیں, جلسے شروع کر رہے ہیں. ایم ڈبلیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. اسمبلیوں کے جب بھی اجلاس ہوں گے, آج بھی میرے خیال اسمبلی کا اجلاس ہے, اس میں آپ کو کافی جو ہے وہ اگریسو چیزیں نظر آئیں گی. اور اگر اس دوران جو ججز ہیں, جو آزاد ججز ہیں, جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں, جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں منصور علی شاہ صاحب ہیں, منیب اختر صاحب ہیں, اطہر من اللہ صاحب ہیں, شاہد وحید صاحب ہیں, عقیل عباسی صاحب ہیں, عائشہ ملک صاحبہ ہیں, یا دیگر جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں, اسلام آباد کورٹ میں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں, چاہے وہ محسن ترکیانی صاحب ہیں, جہانگیری صاحب ہیں, سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں, سمر رفت امتیاز صاحبہ ہیں, بابر ستار صاحب ہیں, یا لاہور کورٹ میں شاہد کریم صاحب ہیں, عاصم حفیظ صاحب ہیں, اور ایک لمبی لسٹ ہے لاہور کورٹ میں جو آزاد ججز ہیں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں. اگر یہ تمام ججز بھی ایکٹیو ہو گئے کہ یہ نظام کیونکہ اتنی جگہوں پہ پھنس گیا ہے چیزوں میں, تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے پاکستان کے لیے. اگر یہ ججز بھی ایکٹیو ہو گئے, یہ بھی کچھ چیزیں کرنے لگ گئے, تو اس نظام کے لیے خاصی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی پھر. اور آپ دیکھ لیں آصف علی زرداری ہیں تو وہ بیمار ہوئے پڑے ہیں, نواز شریف ہیں تو وہ بھی بیمار ہو گئے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں پاکستان سے, شہباز شریف بھی جا رہے ہیں, مریم نواز بھی جا رہی ہیں, لندن میں ان کی بیٹھک ہونی ہے, پھر بلاول بھٹو زرداری بھی جا رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں نظام بہت پھنسا ہوا ہے ہر محاذ کے اوپر. یعنی ہر صوبے میں ہر محاذ کے اوپر یہ نظام جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں, امریکہ میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے خاصا مشکل ٹائم مجھے تو اس نظام کے لیے نظر آ رہا ہے. اگر پی ٹی آئی نے کل والے مومنٹم کو جس طرح سے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا, اگر واقعی برقرار رکھ لیتے ہیں اور ایکٹیو ہو جاتے ہیں, تو اس نظام کے لیے خاصی مشکلات ہوں گی, کیونکہ نظام اس وقت بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے, بہت محاذوں پہ پھنس چکا ہے. کاٹلنگ والا ڈرون حملہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلا ہی ڈرون حملہ اس نئے فیز کا ہوا اور وہی گلے پڑ گیا, آپ نہیں کر پا رہے. مطلب آپ اگر کہیں پہ کوئی دہشت گرد ہو بھی تو آپ کے لیے مشکل ہو گیا ڈرون مارنا, کیونکہ کولیٹرل ڈیمیج تو ہونا ہی ہونا ہے. تو کولیٹرل ڈیمیج اس وقت آپ افورڈ نہیں کر سکتے.